یہ کہانی اس دور کی ہے کہ جب ہندوستان پر مغل بادشاہ اکبر کا راج ہوا کرتا تھا۔ 5 جنوری 1592 کو اکبر بادشاہ کے یہاں پوتا پیدا ہوا۔ اکبر نے اپنے پوتے کو خوشی سے گودی میں لیا اور اس کا نام خرم رکھا۔ یہ وہی بچہ تھا جو آگے جا کر پوری دنیا میں شاہجہاں کے نام سے مشہور ہوا۔ شاہجہاں کو بچپن سے ہی تیر اندازی، گھڑ سواری اور تلوار بازی جیسی چیزوں کا بہت شوق تھا، لیکن وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں بھی بڑی دلچسپی رکھا کرتا تھا۔ اسے بہت سارے سبجیکٹ میں مہارت حاصل تھی۔ ابھی شاہجہاں کی عمر 14-15 سال کی ہی تھی کہ اچانک سے اس کی زندگی میں ایک خوبصورت عورت کی انٹری ہوئی جس کا نام تھا ارجمند بانو بیگم۔ یہ وہی عورت تھی جو آگے جا کر ممتاز محل کے نام سے مشہور ہوئی تھی، اور شاہجہاں نے اس کے مرنے کے بعد اس کی محبت میں ایک ایسی عمارت بنوائی جو پوری دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئی تھی۔ کچھ وقت بیتنے کے بعد ہی شاہجہاں نے ارجمند بانو بیگم یعنی ممتاز محل سے شادی کر لی تھی، لیکن شاہجہاں اپنے والد جہانگیر کی طرح محبت کرنے کی وجہ سے اپنی سلطنت کی ذمہ داریوں کو نہیں بھولا کرتا تھا، بلکہ وہ ممتاز محل کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنے سلطنت کے تمام کاموں پر بھی حد سے زیادہ فوکس دیا کرتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب اکبر کی موت کے بعد مغل سلطنت کا اگلا سلطان جہانگیر یعنی شاہجہاں کا والد بنا، تو جہانگیر نے اپنے بیٹے شاہجہاں کو سلطنت کی بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں دی تھیں، جنہیں شاہجہاں نے بھی اپنے باپ جہانگیر کی امید کے مطابق بڑی اچھی طرح سے نبھایا تھا۔ 1614 میں جہانگیر نے اپنے بیٹے خرم یعنی شاہجہاں کو 12,000 کی فوج لے کر میواڑ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ میواڑ کو فتح کر سکے۔ شاہجہاں نے 12,000 کی فوج سے چند دنوں میں ہی اپنی ہوشیاری اور بہادری کو ثابت کرتے ہوئے میواڑ کو جیت لیا تھا۔ میواڑ کو جیتنے کے ساتھ ساتھ اس نے ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں ہونے والی ان بغاوتوں کو بھی کچل دیا تھا جو مغلوں کے خلاف ہو رہی تھیں۔ جہانگیر اپنے بیٹے شاہجہاں کی ان تمام ہوشیاریوں اور بہادری سے بہت خوش ہوا۔ جہانگیر نے اپنے بیٹے سے خوش ہو کر 1617 میں اپنے بیٹے کو ایک نام دیا، اور وہ نام تھا شاہجہاں، کہ جس نام سے اس کا بیٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتہاس کے پنوں میں مشہور ہو گیا۔ لیکن جیسے جیسے شاہجہاں کو بڑی بڑی کامیابی ہاتھ لگ رہی تھی، ویسے ویسے شاہجہاں کے من ہی من میں خود شہنشاہ بننے کی خواہش جگتی جا رہی تھی، کیونکہ جہانگیر کی سب سے پیاری اور قریبی بیوی یعنی جہانگیر کے دوسرے بیٹے جو اس کا خود کا داماد بھی تھا، جس کا نام شہریار تھا، اسے اگلا سلطان بنانا چاہتی تھی، اور جہانگیر نور جہاں کی کسی بھی بات کا انکار نہیں کیا کرتا تھا۔ اس لیے شاہجہاں کو یہ خطرہ ستانے لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہانگیر کے بعد شہریار مغل سلطنت کا اگلا سلطان بن جائے۔ اسی ڈر سے شاہجہاں نے اچانک سے اپنے باپ یعنی کہ جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن شاہجہاں کی یہ بغاوت ناکام رہی، اور کچھ ہی عرصے میں شاہجہاں کے والد جہانگیر نے اپنے بیٹے شاہجہاں کی بغاوت کو پوری طرح سے کچل کر رکھ دیا، اور شاہجہاں کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ کبھی بھی مجھے قتل کرنے کا آرڈر جاری ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے والد جہانگیر کو معافی نامے لکھنے شروع کر دیے، اور اس نے اپنے سب سے قابل 2 بیٹے یعنی اورنگزیب اور دارا شکوہ کو بھی اپنے والد جہانگیر کی خدمت میں پیش کر کے معافی کی درخواست کی۔ جہانگیر نے شاہجہاں کے اوپر ترس کھا کر شاہجہاں کو معاف کر دیا۔ شاہجہاں اپنے والد کے محل میں واپس آ گیا اور پھر سے ایک نارمل زندگی گزارنے لگا۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جہانگیر کا انتقال ہو گیا۔ جہانگیر کے انتقال کے بعد مغل سلطنت کا اگلا سلطان بننے کے لیے لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ جہانگیر کے 4 بیٹوں میں سے 2 بیٹے تو جہانگیر کی زندگی میں ہی وفات پا چکے تھے۔ اب سلطنت کی لڑائی صرف 2 بھائیوں میں ہی رہ گئی تھی، شاہجہاں اور شہریار۔ لیکن جس وقت جہانگیر کی موت ہوئی تھی اس وقت شاہجہاں دکن یعنی حیدرآباد کے علاقے میں تھا، جو لاہور سے کافی دور ہوا کرتا تھا۔ اس لیے جہانگیر کی موت کے فوراً بعد شاہجہاں کے سسر یعنی آصف جہاں نے اپنی بہن نور جہاں کو نظر بند کر دیا
تاکہ وہ اپنے داماد شہریار کی کوئی مدد نہ کر سکے، اور آصف جہاں نے شاہ جہاں کو فوراً یہ خط بھیجا کہ وہ تیزی کے ساتھ آگرہ کی طرف چلا آئے، اور آصف جہاں نے خود بھی ایک بڑی فوج لے کر لاہور کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں پر پہلے سے ہی شاہ جہاں کا دوسرا بھائی شہریار اپنی بادشاہت کا اعلان کر چکا تھا۔ شہریار کو اپنی بادشاہت کا اعلان کیے ہوئے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ شاہ جہاں کا سسر آصف جہاں ایک بڑی فوج لے کر لاہور میں داخل ہو گیا۔ شہریار کی فوج اور شاہ جہاں کے سسر کی فوج میں بڑی زبردست جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں شہریار کو ہار نصیب ہوئی۔ آصف جہاں نے شہریار کو فوراً قیدی بنا کر آگرہ کی طرف روانہ کر دیا، اور شاہ جہاں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پر شاہ جہاں کی حکومت کا اعلان کر دیا۔ شاہ جہاں کے نام کا خطبہ پڑھا گیا، اور آخرکار 14 فروری 1628 میں شاہ جہاں کی تاج پوشی بھی کر دی گئی، اور اس طرح سے شاہ جہاں مغل سلطنت کا 5واں بادشاہ بنا۔ بادشاہ بننے کے بعد اپنی سوتیلی ماں یعنی جہانگیر کی سب سے پیاری بیوی نور جہاں کو، جو خود شاہ جہاں کے سلطان بننے کے خلاف تھی، اس کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ شاہ جہاں نے 1628 سے لے کر 1558 تک حکومت کی، اور یہ پورا کا پورا دور ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے بڑی امن اور شانتی کے ساتھ گزرا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ مغل ہسٹری میں شاہ جہاں کی بادشاہت کے دور کو ہی مغلوں کا گولڈن ایج مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دور میں ہی ہندوستان میں بہت خوبصورت عمارتیں بنوائی گئی تھیں، چاہے آگرہ کا تاج محل ہو، دلی کی جامع مسجد، یا پھر دلی کا لال قلعہ، اور اس جیسی بہت ساری عمارتیں جو دنیا میں مشہور ہیں، وہ شاہ جہاں نے ہی بنوائی تھیں۔ دوستو، آج کے دور میں دلی کے جس علاقے کو پرانے دلی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بھی شاہ جہاں نے ہی بسایا تھا، اور اس کا پہلا نام شاہ جہاں آباد تھا، کیونکہ اسے شاہ جہاں نے ہی آباد کیا تھا۔ اس کے علاوہ شاہ جہاں نے اپنا ایک تخت بھی بنوایا تھا۔ شاہ جہاں اسی تخت پر ہی بیٹھا کرتا تھا۔ یہ تخت بڑا ہی قیمتی تھا۔ اس تخت کے دونوں سائڈ میں ایک ایک مور بنوائے گئے تھے۔ ویسے تو شاہ جہاں کی پوری بادشاہت کا دور بڑی ہی خوشحالی کے ساتھ گزرا، لیکن خود شاہ جہاں بادشاہ کو اس وقت سب سے بڑا جھٹکا لگا جب اس کے شہنشاہ بننے کے صرف 2-3 سال بعد ہی اس کی سب سے پیاری بیوی یعنی ممتاز محل کا انتقال ہو گیا، کیونکہ ممتاز محل سے شاہ جہاں بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، اس لیے اس کے انتقال کے بعد وہ ہمیشہ روتا رہتا تھا۔ ممتاز محل کے انتقال کے بعد شاہ جہاں نے رنگین کپڑے بھی پہننے بند کر دیے تھے۔ وہ ہمیشہ سفید اور سادہ لباس پہنا کرتا تھا۔ شاہ جہاں نے ممتاز محل کے انتقال کے بعد اپنا دربار لگانا بھی بند کر دیا تھا۔ زیادہ رونے اور ہمیشہ گھر میں رہنے کی وجہ سے شاہ جہاں کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید پڑنے لگے تھے۔ اس نے اپنی سلطنت کے سارے کام اپنے وزیر یعنی اپنے سسر آصف جہاں کے حوالے کر دیے تھے، اور وہ تاج محل جیسی عمارتیں بنوانے میں ہی بزی رہا کرتا تھا۔